عالم برزخ سے مسلم کا تیسرا خط۔ بابر، السلام علیکم۔ بابر، یہ دنیا بھی عجیب چیز ہے، کسی کو دیتی ہے ہر آسائش اور کسی کو جینے کا حق بھی نہیں ملتا۔ بہر کیف زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، رائے کی مانند ہو یا پہاڑ کی سی، مگر دل اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی اپنا بنا کر غیروں سے بھی بدتر سلوک کرے اور اپنا کر اجنبی بن جائے۔ مجھے زندگی سے دکھ اپنی حسرتوں محرومیوں پر اتنا نہ ملا جتنا رشتوں کی بدعہدی، محبتوں کی بے رخی اور راحتوں کی بے توقیری سے ملا۔ میں مسلسل تذلیل و تحقیر کے باوجود اس گھر سے جڑا رہا اور باوفا رہا۔ اپنی کم سنی کے باوجود گھر کے وہ کام کرتا رہا جس کا اس عمر کے بچے وہم و گما بھی نہیں کر سکتے۔ گھریلو کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اب مجھے باہر کے کاموں کی بھی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی، اور پھر گھر کے ہر فرد کی حکم بجاوری میری ذمہ داری تھی، ورنہ تشدد میرا نصیب تھا۔ تیسری منزل سے دن بھر متعدد بار اوپر نیچے کرنے سے میرے تمام اعضاء مضمحل ہو جاتے، اور جب میں رات کو فرش پر لیٹ کر کروٹ بدلتا تو مجھے لگتا جیسے میری ٹانگیں پتھر کی ہو چکی ہیں۔ جب کبھی میں بہت غمگین ہو جاتا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور میری آواز بھررانے لگتی تو میں انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اپنے رب کو گواہ بنا کر ہلکے سے کھانس لیتا اور اپنا گلا صاف کر لیتا تھا۔ بس نام ہی کا تو لاڈلا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی میری ذہنی اور جسمانی کیفیت پورے طور پر استوار اور بیدار تھی، اور اب میں 9 برس کا ہو چکا تھا۔ پہلے میں دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر رات تھک ہار کے سو جایا کرتا تھا، مگر اب مجھے رات کا آرام بھی میسر نہ تھا۔ میری نئی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رات کو والد صاحب جب سونے کے لیے چارپائی پر لیٹتے تو میں ان کی ٹانگیں دباتا، اور اس کام کا کوئی دورانیہ نہ تھا۔ دباتے دباتے اپنی کم عمری اور دن بھر کی تھکن کے باعث اکثر مجھے اونگ آ جاتی تھی، تو پھر لمحے بھر کے اندر وہی ٹانگ زوردار طریقے سے میرے سینے پر پڑتی اور میں دور جا گرتا، پھر فوراً سنبھلتا اور دبانا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ والد صاحب سو نہ جاتے۔ مجھ پر جسمانی تشدد کا یہ آغاز تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نہ صرف اضافہ ہوتا رہا بلکہ گھر کا ہر فرد اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہا۔ والدہ جن کے غیر سقا کلمات کا تو میں عادی ہو ہی چکا تھا، اب میں ان کی عتاب سے بھی نہ بچ سکا۔ ان کی نفرت اور ان کا عناد مجھ پر تشدد بن کر ٹوٹتا۔ رات کی تاریکی میں جب سب لوگ اپنے بستروں میں سو جاتے تو تنہائی میں میرے دل میں یہ خیال آتا کہ آشوب سحر سے پہلے کہیں بھاگ جاؤں۔ پھر 2 وقت کی روٹی اور چھت کا خیال میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتا، اور میں پھر سے اپنے آپ کو ان کی غلامی کے لیے آمادہ کر لیتا۔ اور اب آہستہ آہستہ اس گھر میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جس کی اطاعت اور خدمات میرے اوپر واجب الادا نہ ہو۔ جہاں سخت مایوسی، مستقبل سے نا امیدی اور اپنے بارے میں احساس کمتری کے ساتھ میری زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ اس ایک کمرے نما فلیٹ میں ایک ہستی ایسی بھی تھی جس کی سنجیدہ مزاجی، آنکھوں سے جھلکتی ہمدردی میرے حوصلے بڑھا دیتی تھی، اور ان کی ایک نگاہ التفات مجھے جینے کا حوصلہ دیتی، جن کا کسی وقت شفقت سے کچھ پوچھ لینا میرے دن بھر کی ساری تھکن دور کر دیتی تھی۔
میرا نہ جانے ان سے کیوں ایک قلبی تعلق تھا۔ وہ میرے والد کے چھوٹے بھائی تھے جن کو میں چھوٹے ابا کہہ کر مخاطب کرتا تھا، جن کا تذکرہ میں تم سے اگلے خط میں کروں گا۔ والسلام، مسلم۔